آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان کے سامنے غم کے واقعات ہوئے تو کیا انہوں نے بے صبری کی تھی؟ کیا انہوں نے واویلا مچایا تھا؟ انہوں نے اپنے چچا کے 11 ٹکڑے دیکھے تھے۔ ہاں، نوٹ کر لو یہ سوال بھی، شہیدوں کا غم منانے والوں، یہ سوال بھی نوٹ کر لو، شہیدوں کا سردار کون ہے؟ شہیدوں کا سردار وہ نہیں ہے جو میں کہوں، سردار وہ نہیں ہے جو تو کہے، سردار وہ نہیں ہے جو ملا باقر لکھے، سردار وہ نہیں ہے جو شیعہ لکھے، سردار وہ نہیں ہے جو بریلوی لکھے، سردار وہ ہے جس کو محمد الرسول اللہ کہہ دیں کہ میری امت کے شہیدوں کا سردار میرا چچا امیر حمزہ ہے۔ تو تم اس کپتان کو کیوں بھول گئے؟ شہیدوں کی ٹیم بغیر کپتان کے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اور کس میدان سے جیت کے آؤ گے بغیر کپتان کے؟ تو پھر شہیدوں کا جو سردار ہے اس کے نام پہ تم نے تعزیہ کیوں نہیں نکالا؟ اس کے نام پہ شربتیں کیوں نہیں پلائی؟ تمہیں تو یاد ہی نہیں ہوگا شہیدوں کا سردار شہید کب ہوا ہے۔ رمضان کے بعد جو شوال آیا تھا اس کی 15 تاریخ کو شہیدوں کا سردار، رشتہ تو دیکھو، نبی کا چچا ہے، وہ چچا جس کا نبی بھی ادب کریں۔ ہاں کچھ ادب کے رشتے ہوتے ہیں، تم ان رشتوں کو بھول چکے ہو۔ میں کہا کرتا ہوں تمہیں تو نبی کا صرف نواسا یاد ہے، تمہیں نبی کے سسر یاد نہیں جو ہے باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کو اتنی بات معلوم ہوگی کہ سسر و باپ کے برابر ہوا ہے، سسر و باپ کے برابر ہوا ہے، یہ تھاری ماری بات کو نہیں۔ اسلام کے اندر بھی لکھا ہے، نبی نے فرمایا ہے اسلام کے اندر بھی سسر باپ کے برابر ہوتا ہے، خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ تو پھر تم نواسے کو تو یاد رکھتے ہو، نبی کے خسر کو کیوں بھول گئے؟ نبی کا سسر عمر بھی ہے، نبی کا سسر ابو بکر صدیق بھی ہے۔ اگر وہاں پر خلافت کے حق میں یا دین کی حفاظت میں شہید ہوئے، وہ تو شہید تو نے مان لیا، تو نے اس کو شہید کیوں نہیں مانا جو نبی کے غم میں گھٹ گھٹ کے مر گیا، 2.5 سال زندہ رہ سکا؟ ابو بکر نبی کے غم میں جان دے بیٹھا، وہ تو شہید ہے۔ اگر شہید نہیں بھی ہے تو سنو غور سے، صدیق کا درجہ شہید سے بھی اونچا ہوتا ہے، صدیق کا درجہ شہید سے بھی اونچا ہوتا ہے۔ تو تم صدیق کو کیوں بھول گئے؟ جمادی الثانی آیا، تم نے شربت نہیں پلائی، تم سڑکوں پہ نہیں نکلے، تم نے سیٹیاں نہیں بجائی، چھتوں پہ لڑکیاں نہیں چڑھی، تم نے بیئر کی بوتلیں نہیں چڑھائی، تم نے ناچ کود کرنے کیا، تم نے رقص سرود کی مجلسیں قائم نہیں کی۔ یہ لوگ بڑھے سوچتے ہوں گے مولوی پاگل ہو گیا ہے، مولوی پاگل نہیں ہوا ہے، مولوی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ محرم کے نام پہ ناچنا ہوتا ہے، محرم کے نام پہ بیئر چڑھائی جاتی ہے، محرم کے نام پہ لڑکیوں کو چھتوں پہ سیٹیں بجائی جاتی ہیں، محرم کے نام پہ گڑیاں منہ میں داب کر سڑکوں پہ ناچا جاتا ہے۔ یہ کس حسین کی بات کرتے ہو؟ میرا حسین تو وہ تھا جس نے 10 محرم کو روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو جو روزہ رکھتا ہے تو وہ گلیوں میں شربتیں پیتا ہے؟ جو روزہ رکھتا ہے تو کیا وہ گلیوں میں شربتیں پیتا ہے؟ کس کو شربتیں پلاتے ہو؟ کہتے ہیں حسین کی روح کو پہنچا رہے، واہ، حسین کی روح کو نہیں، اپنے گلے کو پہنچا رہے ہو، اپنے نفس کو ٹھنڈا کر رہے ہو۔ حسین کو یہ کلر ملائی ہوئی مکس تمہاری شربت نقلی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جنت کے ٹھنڈے مشروب پی رہا ہے، مولوی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، قرآن میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اے انسانو، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اس سے مردہ سوچنا بھی مت۔ جو مرا ہی نہیں ہے ماتم کس بات کا؟ ماتم تو اس کا ہوتا ہے نا جو مر جائے۔ حسین تو زندہ ہے، دیوبندی مولوی نہیں کہتا، جماعت میں لگا ہوا وقت والا، 4 مانے والا نہیں کہتا، خدا کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں کام آ گئے۔ تمہارا عقیدہ ہے نا کہ حسین اللہ کے راستے میں تھا؟ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ دین کے لیے گئے تھے، دنیا کے لیے نہیں گئے تھے۔ اگر حسین کو شہید مانتے ہو تو پھر حسین کو زندہ بھی مانو۔
قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے، تو حسین کو زندہ مانو تو زندے کا ماتم نہیں ہوتا، زندے کا ماتم نہیں ہوتا۔ لیکن ان کا طریقہ بتا رہا ہے ماتم کرنے کا کہ یہ جب تک حسین زندہ تھے تب تک یہ ماتم میں لگے رہتے ہیں، حسین نے جب دنیا چھوڑ دی تب یہ چارپائی سیدھی کر کے واپس گھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے 10 محرم کو ظہر کے بعد عصر سے پہلے جا کے حسین شہید ہوئے ہیں، اور یہ رونا کب چالو کرتے ہیں؟ 1-2 محرم سے ہی۔ ابھی حسین زندہ تھے 2 تاریخ کو، یہ رو رہے 3 4 5 6 7 8 9 تاریخ کو حسین زندہ ہے، یہ رو رہے، یہ ناچ رہے، یہ ہائے ہوئے کر رہے۔ ارے حسین 10 تاریخ تک زندہ تھا، یہ 10 تاریخ تک روتے رہے۔ جیسے ہی عصر سے پہلے کا وقت آتا ہے اس وقت میں حسین شہید ہوئے، انہوں نے رونا چھوڑ دیا۔ کیا تم مروانے آئے تھے؟ شہید کرانے آئے تھے؟ کیا تمہارے باپ کے انتقال کے وقت بھی یہی طریقہ اختیار کرو گے کہ جب تک باپ زندہ چارپائی پہ ہوگا تم ہائے ہوئے کرنا، ارے میرا باپ رے، یہ کرتے رہنا، لیکن جب باپ مر جائے تو چپ چاپ جا کے دکان پہ بیٹھ جانا؟ یہی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ 10 دن لگاتار رونا پیٹنا کرتے ہیں، لیکن 10 تاریخ کو جب حسین کی شام کے وقت، حسین کی شہادت کا وقت آتا ہے اس وقت جا کے دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو کیا حسین کو شہید کرانے آیا تھا؟ تو میں نے کہا حسین زندہ ہے، حسین جنت کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے۔ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس نعمتیں حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ شربت پہنچانا چاہتا ہے حسین کی روح کو؟ مولانا ایوب صاحب چک کے دیکھ لینا، کلی کر لو گے، ایسی بناتے ہیں نکلی۔ حسین تو کھا پیے، میں کہتا ہوں یہ میں جو ہے کیا بتاؤں آپ کو، ایسا کھچڑا بناتے ہیں، میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ شاید میری بکری بھی نہ کھائے، تم گئے حسین کو پہنچا رہے یہ کھچڑا۔ ارے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، صرف آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں۔ تھالی لیا اور بھر کے لیا، چل باڑ میں، میری بکری کے آگے رکھتے ہی نہیں کھائے گی، اس کھچڑے کو میری بکری نہیں کھائے گی۔ تو جس کھچڑے کو میری بکری نہ کھائے تو اس کو حسین کو پہنچانا چاہتا ہے۔ قرآن کی سن، مولویوں کی سیاست کا چکر چھوڑ، عند ربہم یرزقون، قرآن کہتا ہے شہید جنت میں اپنے رب سے رزق حاصل کر رہا ہے، تو حسین کو اس نقلی کھچڑوں اور شربتوں کی ضرورت نہیں۔ ہائے حسین، ہائے حسین، کیا ہو گیا رے؟ کیوں چلاتا ہے کہ اتنے تیر لگے، اتنی تلواریں لگی، اتنے زخم آئے، یوں گردن کٹی؟ ارے نبی کے نواسے کو یوں ہی ہونا چاہیے تھا، نبی کے نواسے کو یوں ہی ہونا چاہیے تھا۔ میرا تجربہ ہے الگ، ہر ایک کا الگ مزاج ہوتا ہے۔ میں پانی پیوں گا گلا جاؤں، وہ بہت سارے ہوتے ہیں جو پیتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، ہر ایک کا الگ مزاج ہے۔ تو خیر، یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کھانا خود کو، پبلک کو بہت ڈراتے ہیں، کھچڑا نہیں بنایا نا، محرم کا حلوہ نہیں بنایا نا، مالیدہ نہیں بنایا نا، کھیر نہیں بنائی نا، پوڑی نہیں بنائی نا، تیری دکان ٹھپ ہو جائے گی۔ دکان ٹھپ نہیں، ملے کا پیٹ ٹھپ ہو جائے گا۔ پبلک کو ڈراتا ہے، کبھی 11ویں کے دودھ کی دھمکیاں دیتا ہے، کہتا ہے اگر تو 11ویں کا دودھ نہیں دے گا تو تیری بھینس سوکھ جائے گی۔ بھینس نہیں سوکھے گی، یہ ملا سوکھ جائے گا۔ یہ چوپڑی روٹی کے چکر میں تجھے چکری تیری گھما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کھچڑا بنا، حلوہ بنا اور جنت یوں کما۔ جنت کوئی حلوے پہ بنتی ہے؟ پھر نماز اسلام میں فرض کیوں ہوئی؟ پھر روزہ فرض کیوں ہوا؟ پھر زکوٰۃ فرض کیوں ہوئی؟ پھر حج کا سفر کیوں ہوا؟ اگر جنت حلوے کھچڑے پہ ہوتی، لمبے لمبے سفر حج کے کون کرتا پھر؟ یہ سب کھانے کے چکر ہیں۔ حسین کے نام پہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ حسین جنت کے کھانے نوش کروا رہے ہیں اور ٹھنڈے مشروب پی رہے ہیں، تو کیوں چلاتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ سوال سنتے جانا، تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ کے ذہنوں میں سوال ڈال رہا ہوں۔ جھوٹا ہوں تو کل آ کے گلا پکڑ لینا، کوئی دور نہیں، آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ میں جو ہے کسی کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کی پکش لے کے یہاں نہیں بول رہا ہوں، ایک عقلی بات کر رہا ہوں، آپ کے ذہنوں میں سوال ڈال رہا ہوں۔ ہائے رے حسین،
کٹ گئے، اتنے زخم آئے، اتنے تیر لگے، گردن یوں جدا پڑی تھی۔ میں نے کہا یہی تو حسین نبی کے نواسے کو یوں ہی تو ہونا چاہیے تھا کہ ساری شہادتوں کا عکس حسین میں نظر آئے۔